رئیس فاروق صاحب سے میرے بہت گہرے مراسم تھے اور ان کی شخصیت بڑی مغنی، بہت مہذب، بہت شائستہ انسان تھے. اور ایک رشتہ تو یہ تھا کہ میرا آبائی تعلق بھی مراد آباد سے ہے، ان کا بھی مراد آباد سے تعلق تھا. پھر بعض ایسی شخصیات جیسے جالب مراد آبادی ہیں، شوق مراد آبادی، جناب جگر مراد آبادی، ان سے تھوڑا بہت مجھے بھی قربتوں کا شرف حاصل رہا. اور رئیس فاروق صاحب نے تو زیادہ ان کی صحبتوں سے فیض اٹھایا. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ کچھ عرصے تک وہ اور میں ایک ہی محلے میں رہے، ناظم آباد کے. پھر ریڈیو میں میرا بہت آنا جانا تھا، وہاں ان سے ملاقاتیں رہیں. تو بہت سی باتوں میں گفتگو ذاتی بھی ہوتی تھی، ادبی گفتگو بھی ہوتی تھی، اور بہت زیادہ دوست نواز وہ تھے. اگرچہ اکثر اوقات یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ کم گو ہے، زیادہ وہ باتونی نہیں تھے، لیکن جس محفل میں ان کے اپنی مرضی کے احباب ہوں اور ماحول ہو، وہاں بہت اچھی گفتگو کرتے تھے. نثر بھی لکھی ہے انہوں نے، مضامین ہیں ان کے. بچوں کے لیے بہت اچھی نظمیں انہوں نے لکھی ہیں، گیت لکھے ہیں، غزلیں ان کی بہت مانی ہوئی ہیں، بہت سے اشعار لوگوں کی زبان پر ہیں. پھر یہ کہ وہ غزل کا جو کلاسیکی رخ ہے اس کو انہوں نے بہت خوبی سے برتا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو جدید آہنگ ہے اس کو بھی انہوں نے اپنے طور پر ایک نئے رخ کے ساتھ پیش کیا. پھر یہ تھا کہ وہ ندرت پسند تھے، اپنی بات اپنے انداز میں کہتے تھے. بس انہوں نے یہ جب کہا کہ رفو گر اپنے ہاتھوں کے اجالے میں رفو کرنا، اب یہ ایک اتنا خوبصورت ایک امیج ہے، اس کو بعد میں بہت سے شعراء نے بھی کہیں سے لے لیا. اسی طرح کچھ اور رئیس بھائی نے کہا تو اس کو تو میں کبھی کبھی کہا کرتا تھا، میں کہتا تھا رئیس بھائی یہ فلاں لوگوں نے دیکھی آپ کی تراکیب لینی، ارے لے جانے دیجیے صاحب، ہم اور کہہ لیں گے. تو یہ جو ان کے اندر ایک کچھ سیر چشمی تھی اور ایک کشادہ دلی تھی، اس قدر پیارے انسان تھے، بڑا سینہ چوڑا کر کے گفتگو دوستانہ انداز میں وہ کرتے تھے. اور پھر جو اشعار بعد انہوں نے کہے ہیں وہ تو اور کسی کے یہاں نظر نہیں آتے. اب آپ دیکھیے، اس کو میں اپنے کلاس میں بھی ایم اے کے اکثر بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیے دنیا کو اگر آپ دیکھیں نظر، پوری کائنات کو، تو یہ آوازوں کا ایک کارخانہ ہے. سیاروں کی آواز ہے، سمندر کی لہریں ہیں، چڑیوں کی چہچہاہٹ ہے، ہوا جو پتوں سے گزر رہی ہے ان کی آوازیں ہیں. لیکن ان کے اندر معنی جو پیدا کیے ہیں وہ انسان نے کی ہے. اب شعر سنیے رئیس صاحب کا. کہتے ہیں کہ زمیں پہ شور جو اتنا ہے صرف شور نہیں، زمیں پہ شور جو اتنا ہے صرف شور نہیں، کہ درمیان میں کہیں بولتا تو میں بھی ہوں. تو یہ میں جو ہے یہ انسان ہے. جب انسان نے مکالمہ کیا ہے تو ان کے معنوں میں رب پیدا ہوا. اتنا بڑا شعر انہوں نے دیکھے کس انداز سے کہا ہے. پھر اسی طرح سے عجیب و غریب اسی میں شعر آتا ہے ان کا ایک کہ خرام عمر تیرا کام پائمالی ہے، خرام عمر تیرا کام پائمالی ہے، مگر یہ دیکھ تیرے زیر پا تو میں بھی ہوں. اپنی اہمیت کتنی قیمتی چیز ہے انسان. یہاں میں جو ہے وہ رئیس بھائی تو ہیں اپنی جگہ، لیکن انسان کو سمبلائز کیا ہے کہ ایسے روند کے چلا جائے گا وقت انسان کو کیا. تو یہ پھر یہ کہ جو ان کا ہے کہ دن بھر چہرے جمع کیے ہیں ہو جائیں گے شام کو، اور آنکھوں کے کشکول، آنکھوں کے کشکول شکست. دیکھیے آنکھوں کے کشکول کتنا خوبصورت امیج ہے، نئی امیج ہے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے بعض جدید شعراء کی طرح یہ نہیں کیا، حالانکہ ان کے ہاں بھی یہ ہے کہ ہیڈگر سے پہلے رسل گیا اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن یہ جو میں نے ابھی کچھ اشعار سنائے ہیں اس میں پورے ہماری غزل کی روایت اور بچاؤ موجود ہے، اس کے لفظوں کا جمالیاتی رخ موجود ہے. اس میں انہوں نے یہ نیا فن پیدا کیا. ایسے شاعر بہت کم ہیں
اس لیے میں تو بہت ہی عزیز ان کو رکھتا تھا، اور اب بھی میں انہیں بہت مس کرتا ہوں، بہت ان کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔